اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام در تعریف اور حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے، اور درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمارا مستقبل، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ یشل بطول۔ بچوں، میں اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارے والدین ہمارے بچپن سے ہی ہمیں بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں سکھاتے ہوئے آتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ کھانے کے آغاز میں بسم اللہ کہنا، اور اس کے علاوہ بچوں کون کون سی باتیں ہیں؟ بڑوں کا احترام کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، اور سلام کرنا، سلام کرنا، سچ بولنا۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم بچپنے سے سیکھتے ہوئے آتے ہیں، جن میں سے ایک بات جس کا انہوں نے تذکرہ کیا، جو کہ یہ کیا ہے؟ سلام کرنا۔ بچوں، میں اور آپ یقیناً کہیں بھی جاتے ہوں، کسی بھی بڑے سے ملاقات کرتے ہیں، کوئی بھی بزرگ ہو تو ہم ان کو سلام ضرور پیش کرتے ہیں۔ ہم بہت ٹائم ایسا ہوتا ہے دن میں کہ سلام کرتے ہیں، مگر بچوں، مجھے اور آپ کو اس کی اہمیت کے بارے میں، اس کے مقصد کے بارے میں، اس کی فلسفے کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ سلام کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو بچے ہمارے ساتھ سیٹ پر موجود ہیں، ہم ان سے ان کے نام جانتے ہیں اور پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ تو بچوں، سب سے پہلے تو جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو اپنا تعارف کرائیے۔ فرحین فاطمہ، فرحین، محدثہ فاطمہ، محدثہ، نیہا فاطمہ، نیہا، مرضیہ بطول۔ مرثیہ۔ تو بچوں، جیسے کہ ابھی آپ لوگوں نے آغاز میں سنا، اور آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم کس پہ بات کرنے والے ہیں؟ سلام۔ سلام کرنے کا کیا مقصد ہے اور ہم سلام کیوں کرتے ہیں؟ بچوں، کون بتائے گا کہ سلام آخر ہوتا کیا ہے اور ہم سلام کیوں کرتے ہیں؟ سلام اللہ کی طرف سے ایک مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ جب مسلمان ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو کلام کرنے سے پہلے سلام کرتے ہیں۔ یہ ایک دنیائی کلمہ ہے۔ جزاک اللہ، بالکل درست۔ تو بچوں، یقیناً جب آپ لوگ کسی سے ملتے ہوں گے تو یقیناً آپ بھی اپنے بڑوں کو سلام کرتے ہوں گے۔ تو دراصل سلام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک دنیائے تحفہ بھی ہے، کلمہ بھی ہے ہم سب کے لیے، جس میں خیر اور برکت شامل ہے۔ بچوں، کون بتائے گا کہ سلام کرنے کا فلسفہ کیا ہے؟ سلام کرنے کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم جس کو سلام کر رہے ہوتے ہیں اس کے اور ہمارے درمیان کوئی دشمنی اور عداوت نہیں ہے، بلکہ محبت اور امن ہے۔ جزاک اللہ، بالکل درست۔ یعنی بچوں، مجھے اور آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ جب بھی ہم سلام کرتے ہیں تو سلام فقط ایک چھوٹا سا لفظ ہے، مگر اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ اور وہ فلسفہ کیا ہے کہ جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ہمارے درمیان کیا ہے؟ کوئی محبت ہے اور کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اب ہم بڑھیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے شکران نعمت۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیگمنٹ شکران نعمت، میں ہوں دعا فاطمہ۔ بچوں، انار کے بارے میں فرمان میں آیا ہے کہ یہ جنت میں پایا جانے والا پھل ہے، اور اس کو کھانے والا 12 دن تک شیطان کے وسوسوں سے دور رہتا ہے۔ اور روایتوں میں یہ بھی ہے کہ انار کھا کے سونے والا صبح تک امن میں رہتا ہے۔ اور روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اگر رات کو انار کھا کر سوئے تو وہ صبح تک امان میں رہتا ہے۔ اور انار کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ اسی طرح پیٹ کے درد کے لیے اور ہاضمے کے لیے بھی انار کو نہایت مفید کہا گیا ہے۔ بچوں، آئیے خدا کی اس نعمت کا شکر ادا کریں جو نہایت ذائقہ دار ہے، اور یہ جنت سے خدا نے ہمارے لیے زمین پر بھیجا ہے۔ بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ناظرین، ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ پر سے واپس۔ سیگمنٹ پر جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ سلام کرنے کا فلسفہ کیا ہے۔ دراصل سلام کرنے سے ہم ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو،
اور ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان بھائی ہیں اور ہمارے درمیان میں کوئی دشمنی نہیں ہے بلکہ امن اور صلح ہے۔ بچوں کون بتائے گا کہ سلام کرنے کی اہمیت جو ہے دین اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں سلام کرنے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بہترین شخص خدا اور رسول کے درمیان وہ ہے جو اپنی گفتگو کا آغاز سلام سے کرے۔ بالکل درست، یعنی بچوں رسول اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کیا قرار دیا ہے؟ بہترین شخص قرار دیا ہے جو کہ اپنی گفتگو کا آغاز کس چیز سے کرے؟ سلام سے کرے۔ اس کے علاوہ بچوں کون بتائے گا کہ سلام کرنے کی اہمیت دین اسلام میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلانا اور سلام کرنا۔ بالکل درست، یعنی بچوں آپ ذرا اس سے اندازہ لگائیے، امیجن کیجئے کہ رسول سے جب کسی نے پوچھا کہ کون سے 2 عمل سب سے زیادہ بہترین ہے تو رسول نے کیا فرمایا؟ ایک کھانا کھلانا اور دوسرا سلام کرنا۔ تو آپ اسی بات سے اندازہ لگائیے کہ سلام کرنے کی اہمیت جو ہے وہ دین اسلام میں کتنی زیادہ ہے۔ بچوں مگر کون بتائے گا کہ سلام کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سلام کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی کو دیکھیں اور اسے سلام کریں تو یہ الفاظ استعمال کریں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل درست، مگر بچوں آپ لوگوں نے ایسا نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم جلدی میں ہوتے ہیں تو ہم جب دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو وہ کیسے کرتے ہیں؟ ہم سر ہلا دیتے ہیں، گردن ہلا دیتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یقیناً آپ بھی اپنی دوستوں سے بات کرتی ہوں گی، کال پہ بات کرتی ہوں گی، تو ہم جو ہیں وہ سلام کی جگہ کیا بولتے ہیں؟ ہیلو بول دیتے ہیں اور ہم سلام نہیں کرتے، یا اگر ہم سلام کرتے بھی ہیں تو بچوں اس کا تلفظ غلط ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو میننگ ہوتے ہیں یعنی اس کے جو معنی ہیں ان میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو ہمیں بچوں ایسا کرنا چاہیے یا نہیں؟ ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اور دین اسلام نے جو ہمیں سلام کرنے کا درست طریقہ بتایا ہے، جو کہ ابھی فرین نے بتایا، ہمیں اسی کو کیا کرنا چاہیے؟ فالو کرنا چاہیے۔ بچوں کون بتائے گا کہ سلام کرنے کے فائدے کیا کیا ہیں؟ آپس میں تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ جو انسان سلام کرتا ہے اس کا غرور اور تکبر کم ہو جاتا ہے، محبت بڑھتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ بالکل درست، یعنی بچوں سلام کرنے کے بہت سارے فائدے بھی ہیں جو کہ ابھی انہوں نے بتائے۔ تو اس سے مجھے اور آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سلام کرنا نہ صرف اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، بلکہ اس سے ہمارے اندر بھی غرور و تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے، عاجزی و انکساری پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تو بچوں کون بتائے گا کہ کیا سلام کرنے کے بارے میں قرآن مجید میں بھی آیا ہے؟ خدا سورہ نساء آیت نمبر 86 میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کا جواب انہی الفاظ میں دو۔ جزاک اللہ۔ ایک تو تذکرہ انہوں نے یہ کیا سورہ نساء کی آیت نمبر 86 میں کہ جب بھی کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کا کیا کرو؟ بہترین انداز میں صحیح سے جواب دو۔ اس کے علاوہ کیا آپ کوئی اور آیت جانتی ہیں قرآن کی؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 27 میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے صاحبان ایمان، کہ جب بھی تم اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں جاؤ تو صاحبان خانہ سے اجازت لو اور ان سے سلام کیے بغیر اندر داخل نہ ہو۔ بالکل درست، یعنی بچوں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سلام کرنا کتنا ضروری ہے کہ پروردگار عالم نے کیا قرآن مجید کی 2 آیتوں میں سلام کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ایک واقعہ، اور چل کر سنیں گے آج کی مناسبت سے ایک بہت ہی پیارا واقعہ۔ مولا مولا رضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام معصومہ زہرا ہے۔ حضرت عبداللہ بن یحییٰ امام علی علیہ السلام کے اصحابوں اور محبوں میں سے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن یحییٰ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک کرسی پر بیٹھے۔ حضرت عبداللہ بن یحییٰ ابھی نیچے ہی چکے تھے کہ اتنی دیر میں آپ کا سر زمین پر لگا اور آپ کا سر پھٹ گیا، آپ کو بہت چوٹ آئی۔ تو امام علی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آپ کے زخم پر رکھا تو آپ کا زخم ٹھیک ہونے لگا۔
اور امام علی علیہ السلام نے اپنا رعابدین آپ کے زخم پر لگایا تو آپ کا زخم بھر گیا۔ حضرت عبداللہ بن یحییٰ نے سوال کیا کہ مولا میں نے تو آپ سے علم حاصل کیا ہے، تو آپ مجھے بتا دیں گی کہ میرا گناہ کیا ہے جس کی مجھے ابھی سزا مل رہی ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا جب تم ابھی کرسی پر بیٹھے تھے تو تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا تھا۔ تو امام علی نے فرمایا کہ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرماتے ہیں جو اپنے اہم کاموں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے وہ ناقص ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن یحییٰ نے فرمایا جی ہاں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آئندہ سے میں کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ترک نہیں کروں گا۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی لیے تم محفوظ اور خوش نصیب رہو گے۔ پیارے بچوں، یہ تھا میرا سیگمنٹ ایک واقعہ۔ خدا حافظ۔ مولا مولا رضا۔ ناظرین، ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ پر سے واپس۔ سیگمنٹ پر جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ سلام کرنا اتنا زیادہ ضروری ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کی 2 آیتوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ بچوں، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ سلام کرنا تو مستحب عمل ہے، لیکن سلام کا جواب دینا جو ہے وہ واجب ہے؟ کوئی جانتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ رسول کا ارشاد ہے سلام کرنے والے اور جواب دینے والے میں 100 نیکیاں ہیں۔ جو سلام کرتا ہے اس کی 99 نیکیاں اور جو جواب دیتا ہے اس کی 1 نیکی۔ جزاک اللہ، بالکل درست۔ تو بچوں، یقیناً آپ لوگوں کے ذہنوں میں سوال ضرور آیا ہوگا کہ سلام کرنا جو کہ مستحب عمل ہے اور اس کی نیکیاں کتنی ہیں؟ 99۔ بالکل درست۔ تو بچوں، یقیناً آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ جو سلام کرنا ہے وہ عمل تو مستحب ہے، لیکن مستحب عمل ہونے کے باوجود بھی اس کی کتنی ہے نیکیاں؟ 99۔ اور جواب دینا جو کہ واجب عمل ہے اس کی کتنی نیکی ہے؟ فقط 1 نیکی ہے۔ تو بچوں، یقیناً آپ لوگوں کے ذہنوں میں سوال آیا ہوگا کہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے بچوں کیونکہ جب کوئی سلام کرتا ہے تو وہ ابتدا کرتا ہے، یعنی جس نے سلام کیا اس نے تو اپنے اختیار سے سلام کیا نا، اسی لیے اس کو زیادہ نیکیاں ملی ہیں، جبکہ سلام کا جواب دینا تو کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر سلام کیا ہے تو جواب تو لازمی دینا ہے، اسی لیے جواب دینے والے کو فقط 1 نیکی ملتی ہے۔ بچوں، کون بتائے گا کہ سلام کرنے کے کیا کیا آداب ہیں؟ صحیح تلفظ اور ادائیگی کے ساتھ سلام کرنا چاہیے۔ سلام بلند آواز میں کرنا چاہیے۔ چھوٹے کو چاہیے کہ وہ بڑے کو سلام کرے۔ سلام کرنے والے کو بہترین جواب دینا چاہیے۔ جب کسی محفل میں داخل ہوں تو موجود لوگوں کو سلام کرنا چاہیے۔ سوار کو چاہیے کہ وہ پیدل چلنے والوں کو سلام کرے۔ جزاک اللہ، بالکل درست۔ یعنی یہ وہ سلام کرنے کے آداب ہیں جو کہ کس نے فرمائے ہیں؟ حضور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو بچوں، اس سے مجھے اور آپ کو ان تمام تر آداب کو سننے کے بعد یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بلندتر اور کمتر کی کوئی بھی قید نہیں ہے۔ اور یقیناً آپ لوگوں نے ایسا دیکھا ہوگا کہ جو لوگ امیر ہوتے ہیں، جو لوگ رچ ہوتے ہیں یا جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے، وہ اپنے سے جو کم سٹیٹس والے لوگ ہیں، جو غریب ہیں، ان کو سلام کرنا پسند نہیں کرتے، یا ان کو اگر سلام کرے بھی تو اس انداز میں نہیں کرتے جس طرح سے وہ اپنے سیم سٹیٹس والے لوگوں سے کرتے ہیں۔ ہاں، تو بچوں، اس کے بارے میں کوئی قول کسی بھی امام کا آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جو کسی غریب مسلمان کو ملے اور اس سے اس طرح سلام نہ کرے جسے امیر سے کیا جاتا ہے تو قیامت کے دن خدا اس سے بزرگناک ہوگا۔ جزاک اللہ، بالکل درست۔ یعنی بچوں، میں اور آپ یہ بات یقیناً جانتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو یقیناً چاہے امیر ہو اور چاہے کوئی غریب بھی ہو تو وہ سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ برابر ہے، ایکول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایکولی ٹریٹ کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو کہ امام رضا کا قول بھی ہے، کہ اگر کوئی شخص غریب کو اس طرح سے سلام نہ کرے جس طرح سے وہ کسی امیر کو سلام کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس پہ غضبناک ہوگا۔ تو بچوں، اس سے ہم سب کو کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہ ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ ہمیں سلام تو کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو لوگ غریب ہیں ہم ان کو بھی اسی طرح سے سلام کریں جس طرح سے ہم
کس کو کرتے امیر ہیں؟ کو کرتے ہیں۔ بالکل درست۔ تو بچوں ہمارا جو پروگرام ہے وہ تقریباً اپنے اختتام پر ہے، لیکن اختتام کرنے سے پہلے ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے جس کا نام ہے سبیل معرفت۔ ناظرین اسی کے ساتھ اب ہم بڑھیں گے اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سبیل معرفت۔ اس سیگمنٹ میں جو ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں ان سے آج کے ہی پروگرام کی مناسبت سے میں چند سوال کروں گی۔ ناظرین نہ صرف یہ بچے بلکہ آپ لوگ جو گھر میں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بچے بھی دیکھیے گا کہ کیا وہ ہمارے سوالات کے جوابات دینے کے قابل ہیں بھی یا پھر نہیں۔ تو بچوں کیا آپ سب لوگ تیار ہیں؟ جی۔ تو سب سے پہلا آپ لوگوں سے میرا سوال یہ ہے کہ السلام علیکم کس زبان کا لفظ ہے؟ عربک۔ بالکل درست۔ بچوں کون بتائے گا کہ سلام کا جواب دینا کیسا عمل ہے؟ واجب۔ واجب عمل ہے، اور مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ واجب عمل ایسے عمل ہوتے ہیں کہ جس کو ہمیں ہر حال میں ہی انجام دینا ہے، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ ہمیں اس کا گناہ ملے گا یا تو پھر سزا ملے گی۔ بچوں کون بتائے گا کہ سلام کس کے ناموں میں سے ایک نام ہے؟ آپ بتائیے۔ سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جزاک اللہ، بالکل درست۔ یعنی بچوں اللہ تعالیٰ کے مجھے اور آپ کو معلوم ہے کتنے نام ہیں؟ 99 نیمز ہیں، جن میں سے ایک نام کون سا ہے؟ سلام۔ بچوں کون بتائے گا کہ سلام کرنے والے کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 99 نیکی ملتی ہے، اور جو جواب دیتا ہے اس کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ اس کو آپ بتائیے۔ ایک نیکی۔ اس کو فقط ایک نیکی ملتی ہے۔ بچوں کون بتائے گا کہ سلام نہ کرنے والے کو قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے؟ آپ بتائیے نیہا۔ قرآن میں سلام نہ کرنے والے کو بخیل قرار دیے گئے۔ جزاک اللہ، بالکل درست۔ تو ناظرین ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اور ہمارا یہ پروگرام بھی اپنے اختتام پر پہنچ چکا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ دیکھنے والوں کی معلومات میں ہمارے اس پروگرام میں سے مزید اضافہ ہوا ہوگا۔ اس دعا کے ساتھ اپنے اس پروگرام کو اختتام کریں گے کہ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو ائمہ اور اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ سیدہ یشل بتول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔